روپیہ پیسہ صرف عیش و آرام کی چیزیں لا سکتی ہے، نیند نہیں لا سکتی۔ سارے تعلق دنیا کے بلینئر، ملینئر، ٹریلینئر سے آپ کے تعلق ہو جائیں، امبانی صاحب سے آپ کے تعلق ہو جائیں، سب سے آپ کے تعلق ہو جائیں، رب سے تعلق کمزور ہو تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ A few moments later. ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنی زندگی کے جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، جو ماحول ہمارے آس پاس ہے، اور ہم یہ ہر وقت ہر ایک آدمی ایک چیز کو تلاش کرتا رہتا ہے کہ ہمارے دلوں میں اطمینان، چین و سکون کیسے آئے۔ بھائی آدمی اپنے لیے محنت کرتا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے محنت کرتا ہے اور اچھی روزی روٹی کماتا ہے، اچھا کھانا کھلاتا ہے۔ اینڈ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ میری زندگی میں سکون رہے اور اطمینان رہے۔ جس کے دل میں سکون نہیں، جس کے گھر میں سکون نہیں، جس کے معاشرے میں سکون نہیں، وہ آدمی بہت بے سکون ہو جاتا ہے، اور وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، اگر زندگی میں سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، تو ساری مال و دولت، سارا عیش و آرام، سارا گھر سب طریقے سے آپ کے لیے ویسٹ ہے، برباد ہے۔ تمام مومن حضرات، اگر ہم تلاش کرتے ہیں سکون غلط جگہ میں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم اچھی گاڑی سے سکون حاصل کر لیں گے، اچھے مکان سے سکون حاصل کر لیں گے، اچھے لباس سے، اچھے فون سے، دوستوں سے، یعنی ہم نے اپنے گھر کا ماحول بڑھیا کر لیا، اپنے گھر کے لیے زبردست اے سی لگا لیا، زبردست خوبصورت گھر بنا لیا، خوبصورت بیوی لے آئے، خوبصورت ہر چیز لے آئے، اور ٹارگٹ کیا ہوا کہ مجھے سکون مل جائے گا، کیونکہ قرآن نے ایک بات صاف کہہ دی، اور جو بات قرآن میں آ گئی اس کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ کیا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جب تک تم اپنے دلوں میں اللہ کا ذکر تازہ نہیں کر لو گے تمہیں سکون ہرگز حاصل نہیں ہو۔ تم آج دولت کا انبار لگا لو، صحت کا انبار لگا لو، اچھے گھر کا انبار لگا لو، لیکن سکون اگر چاہیے، اطمینان اگر دل میں چاہیے، رات کو چین کی نیند چاہیے، تو بغیر ذکر خدا کے وہ نہیں ہو سکتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ ڈائریکٹ آپ سے اللہ سبحانہ و تعالی مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں۔ تو یہ بات مومنین کے لیے سبق ہو گئی کہ اگر مومنین کو، مسلمین کو دل کا اطمینان چاہیے تو کس سے ملے گا؟ وہ اللہ کے ذکر سے ملے گا۔ ہم تلاش کریں انسٹاگرام پر، آن لائن رہ کر، ہم تلاش کریں ریلز میں، ہم تلاش کریں پکچروں میں، ہم تلاش کریں اچھے کھانوں میں، ہم تلاش کریں اچھے گھر کے کنسٹرکشن میں، اچھے اے سی میں، اچھے نرم بستر میں۔ نرم بستر تمہارے لیے آرام دائک تو بن جائے گا میرے بھائیو، نیند کہاں سے لاؤ گے؟ نرم بستر، ٹھنڈا اے سی، زبردست گھر کا نورانی ماحول مل تو جائے گا، لیکن نیند کہاں سے لاؤ گے؟ روپیہ پیسہ صرف عیش و آرام کی چیزیں لا سکتی ہے، نیند نہیں لا سکتی۔ روپیہ پیسہ آپ کو اچھے ہاسپٹل لے جا سکتی ہے، لیکن صحت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ روپیہ پیسہ آپ کو دنیا کے ساز و سامان کا انتظام تو کروا دے گی، لیکن اصلی نعمت کس کے پاس ہے؟ رب کے پاس ہے۔ اصلی چیز کس کے پاس ہے؟ رب کے پاس ہے۔ اور جس نے رب سے دوستی کر لی، رب سے اپنا تعلق جوڑ لیا، اس کو کسی بھی قسم کے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جس نے دنیا میں سب سے تعلق جوڑا سوائے رب کے، نیتا سے میرے تعلق، ایڈمنسٹریشن سے میرے تعلق، ہر ایک سے میرے تعلق، لیکن رب سے تعلق نہیں ہے، تو بیکار ہے۔ کسی سے تعلق نہ ہو، رب سے تعلق ہو، کامیاب ہو۔ اور سب سے تعلق ہو، دنیا کے سب سے امیر ترین آدمی سے بھی تعلق ہو، اور سمجھ لیجئے بات کو، صرف اللہ سے تعلق نہ ہو، تو وہ تعلق، سارے تعلق دنیا کے بلینئر، ملینئر، ٹریلینئر سے آپ کے تعلق ہو جائیں، امبانی صاحب سے آپ کے تعلق ہو جائیں، سب سے آپ کے تعلق ہو جائیں، رب سے تعلق کمزور ہو تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ قرآن نے فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آج بندہ آن لائن کنیکٹڈ ہے، فلم اسٹار کی خبر ہے، کس کی شادی ہوئی، کس کی شادی نہیں ہوئی، کس کے بچے ہوئے، کس کے نہیں بچے ہوئے، ہر چیز کی خبر ہے، سوشل میڈیا پر پوری دنیا کی خبر ہے۔ اپنے دل کی خبر ہے، اپنے دل کے احوال کی خبر ہے، اپنے دل میں ایمان کا میٹر فٹ ہے نہیں، اپنے دل میں یہ بات پتا ہے کہ میرا ایمان کا درجہ 50% ہے، 30% ہے، 1% ہے، -1% ہے، کیا کسی کو پتا؟ اللہ نے ہمارے دل کے اندر یہ انصاف کا ترازو بنایا ہے، جب کہتے ہیں کسی مسئلے میں بندے کو تردد ہو جائے، یعنی وہ کنفیوز ہو جائے کہ رائٹ جاؤں یا لیفٹ جاؤں، تو اللہ نے دل میں منصف، اللہ نے دل کے اندر منصف کی کوالٹی، انصاف کی کوالٹی کو پیوست کیا ہے۔ ہر ایک کے دل میں انصاف ہے۔ اگر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، سمجھ لیجئے انصاف کا ترازو کام کر رہا ہے اور ایمان باقی ہے۔ اور اگر دل میں حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے، صحیح غلط کی تمیز ختم ہو جائے، تو سمجھ لیجئے ایمان اب بس جس طرح کینڈل، موم بتی بجھنے والی ہوتی ہے آخری میں، بس آخری میں پڑاؤ پر چل رہی ہوتی ہے، اگر دل میں اس بات کا احساس ختم ہو جائے کہ میں غلط کر رہا ہوں یا صحیح کر رہا ہوں، تو سمجھ لیجئے کہ ایمان کی دیا بھی کبھی بھی بجھ سکتا ہے۔ تو اللہ نے ایمان کے اندر
بہت ساری چیزیں آٹومیٹکلی انسان کو دے دی ہیں. اور جو یہ آیت میں نے کہی تھی الا بذکر اللہ، اٹینشن سن لیجئے کہ بغیر ذکر خدا کے اطمینان قلب نہیں ملے گا. تو ذکر خدا کا مراد یہ ہے کہ ایمان والے جب تک نہیں بنو گے تب تک آپ کو اطمینان قلب نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یقیناً تم دنیا میں جیو ایسے کہ مثل مسافر ہو. دلی سے مراد آباد سے کوئی دلی جا رہا ہے، کوئی رامپور جا رہا ہے، کوئی بریلی جا رہا ہے، تو راستے میں کوئی گھر تھوڑے بنا لے گا، ذرا سی دیکھ کہیں رکتا ہے، اپنا کام کر لیتا ہے. ہماری آخرت، ہماری جو منزل ہے وہ ہے کیا؟ جنت الفردوس ہم سب کی منزل ہے. یہ دنیا سٹاپیج ہے، بس سٹاپ اوور ہے آپ کا. آپ بڑے سے بڑے روڈ پہ سفر کر رہے ہوں، آپ پیٹرول پمپ پہ رکتے ہیں اپنا گھر بنانے کے لیے نہیں، صرف ری فیولنگ کے لیے، اور اس کے بعد اپنی نیکسٹ چائے وائے پی اور نیکسٹ منزل پہ آگے بڑھے. یہ دنیا کی مثال یہی ہے. جو اس کو سمجھ لے گا، آج ہر ایک آدمی آج میں نہیں جی رہا. میں ایک بات بار بار کہتا ہوں اور بہت سی دھیان سننے کی بات ہے کہ ہر ایک انسان یہ بات اپنے اوپر فٹ کر لے، جو آپ کا آج ہے وہ بہتوں کا خواب ہے. یہ بات بہت قیمتی ہے اور بار بار سننے کی ہے کہ جو آپ لوگوں کا، ہر ایک کا، جس کو اللہ نے جو کچھ نوازا رکھا ہے، جو آپ کا آج ہے وہ بہتوں کا خواب ہے. اور اگر اطمینان قلب چاہیے آپ کو تو آپ کو ذکر خدا کرنا پڑے گا. ذکر خدا سے مراد ہے، اس کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں کہ ذکر اللہ بذکر اللہ. کیا مطلب؟ کہ زندگی کو دیکھو، ہر کام شریعت کے مطابق شروع کر دو، آٹومیٹک بھی ذکر اللہ کے اندر آپ داخل ہو گئے. اگر آپ کا رہنا، اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، آپ کی ہر چیز اگر شریعت کے مطابق ہے، آپ کی زندگی میں ذکر اللہ آٹومیٹکلی داخل ہو گیا. اور اگر آپ کی زندگی میں ہر چیز شریعت کے مخالف ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ ذکر اللہ بذکر اللہ کے اندر شامل نہیں. اور جب ذکر اللہ کے اندر شامل نہیں ہے تو اطمینان قلب آئے گا؟ نہیں آئے. اطمینان قلب کے لیے شرط ہے کہ آپ اپنی زندگیوں کو اللہ کے قانون کے مطابق چلائیں. اگر چلائیں گے تو فائدہ ہوگا، اور اگر آپ نے اس کو اس طریقے سے نہیں چلایا تو آپ کچھ بھی کر لیجئے، آزما لیجئے، آپ کی زندگی میں کچھ نہیں آئے گا، سکون بھی نہیں آئے گا، چین بھی نہیں آئے گا. دو باتیں بہت قیمتی ہیں. کیا؟ کہ اطمینان قلب کے لیے شریعت کی پابندی اور شریعت کے مطابق زندگی گزارے اپنی.